طرف سے اپنی بیوی کو دے دینا، ہماری طرف سے اپنی زوجہ کو دے دینا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ نے صادقوں کو تصرف دیا ہے، دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ کا دھون ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کا دھون، ہاتھ کا دھون۔ جن کے ہاتھ کا دھون ہی لال و جواہر ہوں، تو سوچئے کہ جب وہ بنانے پہ آئیں گے تو کیا کچھ نہیں بنا دیں گے، جب وہ عطا کرنے پہ آئیں گے تو کیا کچھ نہیں عطا کر دیں گے۔ تو اب امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ اس کے لیے زمین کے خزانے جاری کرتا ہے۔ زمین کے خزانے منتظر رہتے ہیں امام کے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، زمین کے خزانے منتظر رہتے ہیں امام کے۔ صادق ہے، ہر امام صادق ہے۔ اور ایک بار اللہ نے بتانا چاہا، اے دنیا کے بادشاہوں، اپنی سلطنت پر غرور نہ کرنا، اپنی بادشاہتوں پر غرور نہ کرنا، اپنی سپاہ پر غرور نہ کرنا، اپنے لشکر پر غرور نہ کرنا، اپنے عسکر پر غرور نہ کرنا، اپنی فوج پر غرور نہ کرنا۔ بنا لیے تم نے لشکروں، عسکروں، سپاہ و فوج بنا لی تم نے، اور تم سمجھتے ہو کہ اس سپاہ سے، اس فوج سے تم ہمارے منصوص نمائندوں کو ڈرا دو گے۔ ایسی ہی ایک سپاہ بنائی، اور علاقہ ہے میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کا علاقہ ہے، سامرہ ہے، اور اس دور کے بادشاہ کا دور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہے وہ حسن عسکری کی طرف کھینچا جا رہا ہے، جو ہے وہ ان سے متاثر ہوئے جا رہا ہے۔ لوگوں نے رپورٹ کر دی آگے کہ بھائی وہ تو ایک لشکر جمع کر رہے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو وہ گویا کوئی لشکر جمع کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، میں ان کو بتاتا ہوں کہ لشکر ہوتا کیا، لشکر ہوتا کیا۔ اس نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا، اور اس مینار پر جب وہ تعمیر ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب میں اس مینار پر آ کر کھڑا ہو جاؤں تو میری جتنی فوج ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، ان کو 10 بستہ کھڑے کر دینا۔ اس نے 11ویں امام کو اپنے ساتھ بلایا اور جا کے اس مینار کے اوپر کھڑا ہو گیا، امام بھی ساتھ ساتھ، اور اس مینار پر بلند ہوا، اور اس نے کہا دیکھیے یہ ہے میری فوج۔ ہزاروں کی تعداد میں فوجی کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، خود بھی سر پر سجے ہوئے تھے، زرہ بختر بھی پہنے ہوئے تھے، جوشن بھی پہنے ہوئے تھے، نالین بھی پہنے ہوئے تھے، جنگی لباس پہنے ہوئے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فوج۔ اور وہ امام کو دکھا رہا ہے، دیکھا آپ نے دیکھی میری فوج، اور میں نے سنا ہے کہ آپ بھی فوج جمع کر رہے ہیں، تو میری فوج زیادہ ہے یا آپ کی فوج زیادہ ہے؟ امام نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی فوج جمع کی ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں فوج جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم الہی نمائندے ہیں، الہی نمائندے کو اللہ ہی کی مدد کافی رہتی ہے، وہ کسی اور کی مدد کا طلبگار نہیں ہوتا۔ کہ اول تو یہ کہ ہم نے کبھی فوج جمع کی ہی نہیں، اور اگر تجھے شوق ہے ہماری فوج دیکھنے کا تو تو نے اپنی فوج دکھا لی، تو اب ہماری فوج دیکھ۔ ایک بار امام نے کہا آسمان کی طرف رخ کر، اب جیسے ہی آسمان کو دیکھا، آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے، اور وہ سب اس متوکل سے کہہ رہے تھے، اس بادشاہ سے کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم اگر ابھی ان کا اشارہ ہو جائے تو تو کیا اور تیری فوج کیا۔ تو کیا اور تیری فوج کیا۔ دیکھیے آسمانوں پر تصرف ہے، چاہتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ اب میں ایک روایت اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، ابھی ذہن میں آ گئی۔ علی ابن ابی طالب، میرا مولا علی، اتنا حسین ہے میرا مولا علی، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، میں کہتا جاؤں کہتا جاؤں کہتا جاؤں، یعنی تعداد ختم ہو جائے۔ ذہن میں لے آئے، میں نے اتنی مرتبہ کہہ دیا ہے کہ گنتی ختم ہو گئی۔ اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ اللہ نے کہا علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے۔ اتنا حسین ہے، حسن کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا حسین ہے میرا مولا علی کہ اللہ نے کہا یہ وجہ اللہ ہے، یہ میرا چہرہ ہے۔ تو جب کوئی حسین ہوتا ہے تو کوئی دوسرا انسان چاہتا ہے کہ میری بیٹی اس سے بیاہ جائے، یہ میرا داماد بن جائے، یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے میرا داماد حسین ہو، میرا داماد جمیل ہو، میرا داماد شجاع ہو،
میرا داماد خوش اخلاق ہو، میرا داماد باوقار ہو، میرا داماد شریف ہو، میرا داماد کھانے کمانے والا ہو، میرا داماد نت سکھ سے درست ہو، ظاہراً بھی حسین ہو اور باطناً بھی حسین ہو۔ تو ایسے میں علی نکلے گھر سے، اپنے گھر کی گلی سے نکلتے ہوئے باہر گئے تو ایک منافق نے علی کو دیکھا اور علی کو دیکھ کر اس نے کہا یا علی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہاں غریبوں کے گھر میں آپ داماد بن گئے، کہاں غریبوں کے گھر کے داماد بن گئے، کچھ جہیز میں ملا بھی نہیں اور آپ کو اپنے پلے سے دینا پڑا، اپنی زرہ بیچ کر دینا پڑا۔ اگر میری بیٹی سے شادی کر لیتے تو میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا۔ اب علی سے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کو علی کو دیکھ کر بھی علی سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ علی کو دیکھ کر بھی علی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اب اپنی قسمت پر ناز کریں آپ کہ 1400 برس پہلے علی گزرا ہے اور ہم علی علی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس دور کے لوگوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ہے علی کی معرفت، یہ ہے علی کا عرفان۔ تو اس دور میں علی کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ علی کو نہیں پہچان رہے تھے۔ آگے کہاں آپ غریبوں کے گھر کے داماد بن گئے، اگر میری بیٹی سے شادی کر لیتے تو میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا، آپ کے جہیز سے مدینے کی گلیوں کو بھر دیتا۔ اب ہے علی کہ کوئی سامنے معمولی شخصیت نہیں ہے، سامنے جو ہے اس کا نام ہے علی۔ علی سے کہا جا رہا ہے، علی کو تانا دیا جا رہا ہے اور تانا بھی رسول کے بارے میں۔ علی شاید اپنی گستاخی تو برداشت کر لیں لیکن رسول کی شان میں گستاخی علی برداشت نہیں کر سکتے، شان رسالت میں گستاخی علی برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے، آپ میری بیٹی سے شادی کرتے تو میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا۔ اب یہ ہے زمین پر بھی اختیار، علی کا زمین پر اختیار ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ علی زمین ہے تراب اور علی ہے ابو تراب، زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے، تو زمین پر بھی علی کا اختیار ہے۔ اور کہاں پر اختیار ہے؟ اب آسمانوں پر اختیار علی نے دکھایا۔ جیسے اس نے جملہ کہا، علی نے جلال کے عالم میں کہا ذرا اوپر دیکھ، آسمانوں کو دیکھ۔ جیسے ہی آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں کے دروازے کھلے، ہزاروں کی تعداد میں ناقے نظر آئے، اونٹنیاں نظر آئیں، ان اونٹنیوں پر جنت کے زیورات، لال و جواہر، چاندی، سونا لدا ہوا تھا اور وہ قطار در قطار آتے جا رہے تھے، آتے جا رہے تھے۔ ایک بار علی نے کہا یہ ہے فاطمہ زہرا کا جہیز، یہ ہے بنت رسول کا جہیز، یہ ہے بنت رسول کا جہیز۔ ایک بار علی نے اشارہ کیا، آسمان کے دروازے بند ہو گئے، علی نے لاہور پڑھی، علی واپس گھر آ گیا۔ جب علی گھر آئے تو زہرا نے علی کو دیکھا، علی دروازے پر تھے، زہرا صحن میں تھی۔ جیسے ہی علی آئے، علی نے سلام کیا، زہرا نے جواب سلام دیا اور فوراً زہرا نے علی سے کہا یا علی، مسکرا کے کہا یا علی، باہر جو ہوا ہے آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ باہر جو ہوا ہے آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ تو جو صادقین ہیں، میں نے اسی لیے موضوع رکھا ہے کہ 12 کا تعارف ہو جائے، اس لیے کہ قبر میں ان سے ہی متعلق سوال ہونا ہے۔ من امامک، تمہارا امام کون ہے؟ اور تلقین میں بھی اماموں کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس لیے کہ ان کا ذکر ہونا ہے قبر میں، قبر میں ان سے متعلق سوال ہونا۔ زندگی میں بھی یہ کام آنے والے ہیں اور قبر میں بھی یہی کام آنے والے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کا تعارف ہو، اور ان کا تعارف ایسے ہو کہ جیسے جملہ دو، ان کا تعارف ایسے ہو، ان کی معرفت ایسے ہو کہ جیسے رب کی معرفت، یعنی اللہ کو پہچاننا ان کے بغیر ناممکن ہے، ناممکن۔ اس لیے کہ میں پرسوں کی تقریر میں کہہ چکا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔ آج تو موضوع سمجھ رہا ہے تو اس لیے چاہتا ہوں بس بات یہیں پہ ختم کی جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، یعنی زندگی انسان کا مقصد معرفت ربانی ہے۔ پہنچ گیا جملہ؟ انسان کی حیات کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، اور سب سے پہلی جو مخلوق اس نے خلق کی ہے، سب سے پہلی
دیکھیے کوئی چیز بھی آپ ایجاد کریں گے تو ایجاد کرنے والے کو معلوم ہے کہ میں نے اسے کیوں ایجاد کیا، ضرورت کے تحت کیوں ایجاد کیا ہے۔ مثلا مائک بنانے والے کو معلوم ہے کہ مائک کیوں ایجاد ہوا، پنکھا بنانے والے کو معلوم ہے کہ پنکھا کیوں ایجاد ہوا، وہ بتائے گا کہ میں نے پنکھے کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ یہ ہوا پھیلائے۔ تو پنکھے کی ایجاد کا مقصد صرف اور صرف ہوا پھیلانا ہے، مائک کی ایجاد کا مقصد صرف اور صرف آواز پھیلانا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور بنانے والا ہی مقصد بتاتا ہے۔ اب اللہ بنانے جا رہا ہے مخلوق اول، جیتے رہے سلامت رہے آپ۔ اللہ بنانے جا رہا ہے مخلوق اول، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، احد ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس کی معیت میں اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ پہلی مخلوق بنانے جا رہا ہے، جو پہلی مخلوق وہ بنائے گا کس لیے بنائے گا یہ مقصد اللہ بتائے گا۔ اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ پنکھے کا مقصد صرف اور صرف ہوا دینا ہے، مائک کا مقصد صرف اور صرف آواز پہنچانا ہے۔ اب اللہ بتانے جا رہا ہے کہ میں نے مخلوق اول کو کیوں خلق کیا، اجازت ہے؟ اللہ بتانے جا رہا ہے کہ میں نے مخلوق اول کو کیوں خلق کیا۔ جیسے ہی اس نے مخلوق اول کو خلق کیا تو فوراً اس نے مخلوق اول کی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ اب مخلوق اول کی تخلیق کا مقصد وہی ہوگا جو اللہ بیان کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس نے مخلوق اول کو تخلیق کیا تو فوراً کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ یعنی تخلیق محمد کا مقصد معرفت خدا ہے۔ جملہ بڑی آسانی سنا آپ نے، یہی تو موضوع تھا میرا کہ تخلیق محمد کا مقصد معرفت خدا ہے۔ جہاں پر بھی محمد ہوں گے ان کو صرف اور صرف دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ تو تخلیق محمد کا مقصد جب معرفت خدا ہے تو اسی محمد نے کہا کہ ہم ایک تھوڑی ہیں، ہمارے تو سارے کے سارے محمد ہیں۔ ہم میں کا کوئی ایک محمد تھوڑی ہے، اب تو سارے کے سارے محمد ہیں۔ ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے محمد کو خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ اب ہر محمد کی تخلیق کا مقصد معرفت خدا ہے۔ تو آج کا بھی جو محمد پردہ غیب میں ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا پہچانے کہ رب کون ہے، دنیا پہچانے کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، دنیا پہچانے کہ دنیا کو چلانے والا کون ہے اور کیسے چلاتا ہے۔ دنیا بنانے والا دنیا کیسے چلاتا ہے۔ تو آج کا جو محمد ہے محمد عصر ہے، جو آج کا علی ہے علی عصر ہے، جو آج کا حسین ہے حسین عصر ہے، وہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ اللہ دنیا کو کیسے چلاتا ہے۔ بات پہنچی نہیں رہی؟ وہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ اللہ دنیا کیسے چلاتا ہے۔ پھر کہہ دوں آج کا حجت زمانہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ اللہ دنیا کو کیسے چلا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے بتا رہا ہے؟ میں کہوں گا ایسے بتا رہا ہے کہ اللہ بھی پردہ غیب میں ہے، یہ بھی پردہ غیب میں ہے۔ وہ بتا رہا ہے اللہ ایسے چلاتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ سلامت رہیں آپ، نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ یقین دلایا اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل غیبت زمانہ، اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل صاحب غیبت ہے۔ اس لیے کہ کوئی اللہ پہ یقین نہ رکھتا کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ اللہ کیسے ہو سکتا، جو نظر نہیں آ رہا وہ کیسے انتظام چلا سکتا۔ تو اب جو نظر آ رہا تھا، جو نظر آ رہا تھا 11ویں امام تک سب نظر آئے۔ کیا ختم کر دوں بات؟
ختم ہو رہی ہے گفتگو. 11ویں امام تک سب نظر آئے. جملہ پلٹ دو. 11ویں امامتوں تک سب نے اللہ کے چہرے کو دیکھا. ہر دور کا امام وجہ اللہ ہوتا، یعنی اسی کی طرف رخ کر کے اللہ سے رابطہ کیا جاتا. وجہ اللہ کا مقصد یہی ہے کہ اس کی طرف دیکھا تو ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف دیکھا، اس سے متوسل ہوئے تو ایسا ہے جیسے اللہ سے متوسل ہوئے، اس کا وسیلہ اختیار کیا تو گویا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کیا. اس کو کہتے ہیں وجہ اللہ. ٹھیک ہے، تو 11 اماموں تک تو سب نے امامتوں کے چہرے کو دیکھا. اب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ آدم نے حکومت چلائی تو کیسے چلائی، نوح نے حکومت چلائی تو کیسے چلائی، ابراہیم نے حکومت چلائی تو کیسے چلائی، موسیٰ نے نظام کائنات چلایا تو کیسے چلایا، عیسیٰ نے نظام کائنات چلایا تو کیسے چلایا. اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب دکھائی دے رہے تھے. حضرت سلیمان اپنے ملک کے تخت پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ ملک کیسے چلا رہے ہیں. تو ملک چلایا جاتا ہے جب سامنے لوگ دکھائی دے رہے ہوں. تو سب نے دیکھا کہ آدم سے لے کے خاتم تک کیسے کیسے نظام کائنات چلا ہے. ان آدم سے لے کے خاتم تک کے نظام کائنات کو سمجھانے کے لیے 11 آئے اور 11 نے ظاہر ہو کے دکھایا کہ آدم نے ظاہر ہو کے کیسے نظام چلایا، نوح نے ظاہر ہو کے کیسے نظام چلایا، ابراہیم نے ظاہر ہو کے کیسے نظام چلایا، موسیٰ نے ظاہر ہو کے کیسے نظام چلایا، عیسیٰ نے ظاہر ہو کے کیسے نظام چلایا، سلیمان نے ظاہر ہو کے کیسے نظام چلایا. ان 11 نے ظاہر ہو کے نظام چلا کے بتایا کہ انبیاء نے ظاہر ہو کے نظام کیسے چلایا. 12ویں نے غیب میں جا کے بتایا کہ وہ غائب ہو کے کیسے نظام چلاتا ہے. توجہ فرمائیے. 12ویں نے غیب میں جا کے بتایا کہ وہ غیب میں رہ کر نظام کائنات کیسے چلا. تو اب جسے غیبت پر یقین نہیں ہے، صاحب غیبت پر یقین نہیں ہے کہ کوئی ایسا کیسے ہو سکتا کہ اتنے برسوں تک کیسے زندہ رہ سکتا، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ شیطان بہکاتا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے؟ لوگ کہیں گے بہکاتا ہے، تو ہم کہیں گے شیطان تو نظر ہی نہیں آتا، شیطان تو دکھائی نہیں دیتا، تو شیطان کا انکار کر دو. تو اللہ کا عدل یہ ہے، جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا عدل ہے، یہ صاحب غیبت کی غیبت اللہ کے عدل کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ کا عدل سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ کا عدل یہ ہے کہ اگر کوئی غائب رہ کر بہکانے والا ہو تو کوئی غائب رہ کر راہ بتانے والا بھی ہو. بولتے رہے نا، چپ کیوں ہو جاتے، ساتھ ہے نا سب ہمارے. تو صاحب غیبت اللہ کے عدل کا سب سے بڑا نمونہ ہے، سب سے بڑی نشانی اللہ کے عدل کی صاحب غیبت. تو آج جو غیبت میں امام ہے وہ الہی نمائندہ ہے، وہ آج کا صادق ہے. اور میں نے اسی لیے کہا کہ زمین منتظر رہتی ہے. جملہ سنیے گا، زمین منتظر رہتی ہے کہ میں منتظر کے لیے کب خزانے ظاہر کروں، منتظر کے لیے کب خزانے ظاہر کروں. اس وقت بھی زمین منتظر ہے، منتظر کی. زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، ابھی تو کچھ دریافت ہی نہیں ہوا ہے،
یہ تمہارا تیل کس کھیت کی مولی ہے جو زمین سے نکل رہا ہے؟ یہ کون سا خزانہ ہے؟ یہ کون سا خزانہ ہے جو ایندھن میں ہی ضائع ہو جاتا ہے؟ ایسا خزانہ ہے؟ وہ خزانہ ہو کہ جو خزانہ الہی ہو. زمین کے خزانے تو ابھی چھپے ہوئے ہیں اور زمین کے خزانے منتظر ہیں منتظر کے. جب وہ آئیں گے زمین پر ٹھوکر ماریں گے، زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کرے گی. زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کرے گی. جتنے بھی خزانے زمین میں چھپے ہوئے ہیں وہ قائم کی ٹھوکر میں آ جائیں گے اور قائم دنیا کو دیکھ دیکھ کر بتائیں گے کہ جن سلطنتوں کے لیے، جن بادشاہتوں کے لیے، جس اقتدار کے لیے، جس اختیار کے لیے تم نے 11 کو قتل کیا، 11 کو قتل کیا، جس اقتدار کے لیے، جس سلطنت کے لیے، وہ سونے جواہر تو ہماری ایک ٹھوکر کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ حکومتیں تو ہماری ایک ٹھوکر کا حصہ بنی ہوئی ہیں. ہاں، یہ ہیں اصل خزانے، یہ ہیں اصل اللہ کا خزانہ کہ جو قائم کے انتظار میں ہے. اور آج بھی زمین مچل رہی ہے کہ کب قائم کے قدم میری پشت پر آ رہا ہے. وہ زمین خوش قسمت ہو جاتی ہے کہ جہاں قائم کے قدم آ جائے، نہیں تو وہ پرواز کر رہے ہوتے. وہ روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہے، یہاں پر بھی ہے. اس وقت یہاں پر بھی میرا امام موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں تو وقت کا امام ضرور آتا ہے، جو فرمائی آپ نے. تو اب انتظار میں ہے زمین، اور جب انتظار ختم ہوگا تو کعبے کی چھت سے آواز آئے گی، آ جاؤ، آنے والا آ گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے تھا. تو جوک در جوک لوگ چلتے چلے جائیں گے، جوک در جوک لوگ چلتے چلے جائیں گے. اس لیے مشق ہونی چاہیے کہ جب امام کی آواز آ جائے تو فوراً لبیک کہتے ہوئے جاؤ، فوراً لبیک کہتے ہوئے جاؤ، سارے کام چھوڑ کے جاؤ. اس لیے کہ جس نے جتنی دیر کی وہ پھر پہنچ نہیں پائے گا. تو مشق کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے امام کی آواز پر تیزی سے لبیک کہنے کی. تو پریکٹس کیسے کریں؟ پریکٹس کیسے کریں؟ ہر وقت تھوڑی کوئی آواز دے کے بلا رہا ہوگا. تو بھائی مجلس عزا دعوت امام کی ہی پریکٹس ہے کہ جب مجلس کا اعلان ہو جائے گھروں سے دوڑتے ہوئے آ جاؤ، کہ جب بارش مجلس آئے تو ایسے ہی دوڑتے ہوئے چلے جائیں. کہا یہ مجلس عزا مشق ہے. جب یہ مجلس عزا کیا ہے؟ یہ مجلس عزا بلاوا ہے نا، اس چیز کا بلاوا ہے، ذکر امام کا. ذکر امام کا بلاوا ہے نا مجلس عزا، کہ بھائی ذکر امام ہونے جا رہا ہے. تو گویا آپ ذکر امام سننے آتے ہیں تو مشق کرو ذکر امام سننے کی، تاکہ مشق ہو جائے چہرہ امام دیکھنے کی، کہ جس وقت وہ پکاریں تو بغیر کسی لاگ لپٹ کے، بغیر کسی دیر کے، بغیر کسی تاخیر کے گھر سے ایک قدم نکالو گے تو دوسرا قدم امام کی خدمت میں ہوگا، دوسرا قدم امام کی خدمت میں ہوگا. امام کے آنے کی نشانیاں بہت سی پوری ہو گئی اور بہت سی پوری ہونے والی ہیں، بہت سی انتظار میں ہیں. مسلسل زلزلے آئیں گے، مسلسل بارشیں ہوں گی، سیلاب بڑھتا جائے گا، آفات و بلیات آئیں گے. مختلف طریقوں سے قدرت جھنجھوڑ کر بتائے گی، بارش برسا کے بتائے گی وہ آنے والے ہیں، زلزلے سے زمین ہل کے بتائے گی وہ آنے والے ہیں. تو جو فرمانے ہیں آپ، یعنی قدرت انسان کو جھنجھوڑے گی مختلف نشانیوں سے کہ تیار ہو جاؤ وہ آنے والے، تیار ہو جاؤ وہ آنے والے. اور جب وہ آ جائیں گے تو کعبے کی چھت سے اعلان ہوگا وہ آ گئے، دوڑو آؤ اپنے کو پہنچاؤ. تو چاہنے والے وہاں پہنچائیں گے. جیسے ہی چاہنے والے وہاں پہنچیں گے سب دیکھیں گے کہ قائم کعبے سے پشت لگا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. ختم کر دوں کیا بات؟ اپنے امام زمانہ کا تذکرہ ایسے سنیں گے آپ. حاصل ذکر تو یہی ہے نا، امام حاصل کا ذکر، وارث زمانہ کا ذکر. جب جائیں گے لوگ تو دیکھیں گے کہ حضرت قائم کعبے سے پشت لگا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، کعبے سے پشت لگا کر کھڑے ہوں گے، اور سامنے وہ 313 ان کے کمانڈر کھڑے ہوئے ہوں گے. ایسے میں لوگ چوک پر چوک آنا شروع ہو جائیں گے، لشکر بڑھتا جائے گا، لشکر بڑھتا جائے گا.
جب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے تو اب قائم پہلا خطبہ دیں گے، پہلا خطبہ دیں گے اور خطبہ اس شان سے دیں گے کہ سنو اے انسانوں، خطبہ دیں گے، سنو اے انسانوں، جو چاہتا تھا کہ آدم کو دیکھے ان کے علم میں، جو چاہتا ہے کہ نوح کو دیکھے ان کی نجابت میں، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کو دیکھے ان کی خلت میں، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کو دیکھے ان کی ہیبت میں، جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ کو دیکھے ان کے زہد میں، جو چاہتا ہے کہ ایوب کو دیکھے ان کے صبر میں، جو چاہتا ہے یوسف کو دیکھے ان کے حسن میں، جو چاہتا ہے محمد کو دیکھے ان کی نبوت میں، جو چاہتا ہے علی کو دیکھے ان کی شجاعت میں، جو چاہتا ہے حسن کو دیکھے ان کے حسن میں، جو چاہتا ہے حسین کو دیکھے ان کی شہادت میں، اس کو چاہیے کہ مجھے دیکھے۔ امام کہیں گے کہ آؤ، آج آدم کا دیدار کرنا ہے تو مجھے دیکھو، آج نوح کا دیدار کرنا ہے تو مجھے دیکھو، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا دیدار کرنا ہے تو مجھے دیکھو، اس لیے کہ میرے ہی چہرے میں سب کے چہرے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ مولا آپ نے آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے حسن عسکری تک سب کے لیے کہہ دیا کہ ان سب کو دیکھنا تو آپ میرے چہرے کو دیکھو، آپ میرے چہرے کو دیکھو کہ ان کا چہرہ میرا چہرہ ہے، تو مولا آپ کا چہرہ اللہ کا بھی تو چہرہ ہے، جسے دیدار الہی کرنا ہے آ جائے، آ جائے۔ تو اب فرش اعلیٰ بچھا ہوا، جسے کرنا ہے دیدار الہی، وقت کے امام کا دیدار۔ کیا کہا تھا اس شخص نے آ کے میرے چوتھے امام سے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں میرے گھر تشریف لے۔ امام نے کہا کہ کربلا کے بعد سے شادی میں نہیں جاتے، کربلا کے بعد سے خوشیوں میں نہیں جاتے، گھر میں فرش عزائے حسین بچھاؤ، ہم آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کا امام وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مجلس عزا کا فرش ہوتا ہے۔ آج بھی مجلس عزا کا فرش بچھا ہوا ہے، وقت کا امام موجود ہے اور کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ 8 دن آپ نے شان سے ذکر سنا ہے، شیعہ سنی سب نے مل کے سنا ہے۔ آج 9 محرم ہو گئی، 9 محرم یوم تاسوعہ کہلاتا ہے، یوم تاسوعہ 9 محرم، 10 محرم عاشورہ کہلاتا ہے۔ 9 محرم کو اس لیے بھی زیادہ گریہ ضروری ہے کہ اس دن حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا۔ حسین اپنے لشکر کے ہمراہ تنہا رہ گئے۔ حسین کی قربانیاں کل سے پیش ہونا شروع ہو جائیں گی، کل پورا دن حسین کی قربانیوں کا دن ہوگا۔ آج ماتم کرو اس لیے کہ تم نے 8 دن حق ادا کیا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے، آپ میں جو بیمار ہیں پروردگار انہیں شفا دے دے۔ بس دعائیں تو آج کرنا ہی نہیں ہے، بس کوشش یہ کرنا کہ جیسے ہی شب عاشور شروع ہو جائے تمہارے پاؤں میں نالین نہیں ہونی چاہیے، جوتیاں اتار دینا، سر پر ٹوپی نہ رکھنا، اپنے گریبان کے بٹن کھول لینا، اپنی آستینوں کو اوپر کر لینا، بغیر نالین کے چلنا، اس لیے کہ کل فاطمہ زہرا کے گھر پر مصیبتوں کا دور آنے والا ہے۔ کل حسین کے گھر میں لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، مقتل میں کہیں علی اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں اون محمد کا لاشا ہوگا، کہیں قاسم کی پامال لاش ہوگی، اور کل ہی وہ دن ہوگا کہ خیمے کی پشت پر علی اصغر کی قبر بن رہی ہوگی۔ آہستہ آہستہ آپ کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے۔ ہاں، حسین کا دل ٹھہرا ہوا ہے کہ عباس موجود ہیں، عباس سے حسین کی آس بندھی ہوئی ہے۔ ابھی اس وقت عباس کے علم کی شبی برآمد ہونے والی ہے، تو شبی کا کیسے استقبال کرنا ہے، علم کا کیسے احترام کرنا ہے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے۔ بار بار کہوں گا نہیں، تمہاری مرضی ہے، رونا ہے رو لینا، اس لیے کہ مجھے تو دکھانے نہیں آئے ہو، مجھے تو دکھانے نہیں آئے ہو، میرے لیے تو آنسو بہانے نہیں آئے ہو۔ جس کے لیے آنسو بہانے آئے ہو، اگر اس سے محبت ہے تو ہائے ضرور کہو گے، اگر اس سے مودت ہے تو ہائے ضرور کہو گے، اور اگر رونا نہیں آتا تو گردن جھکا لینا۔ جو رونا جانتے ہیں مجھے دیکھیں، جو ان کو رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا کے بیٹھے، اس لیے کہ کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اسی کربلا کی زمین پر، اسی روئے عرش پر جو کربلا کی زمین ہے، وہیں پر یہ واقعہ ہوا تھا آج سے 1400 برس پہلے، کہ جہاں نبی کے بیٹے کو بے دردی سے مار ڈالا گیا۔ نبی کے بیٹے کے سامنے نبی کے بھائی عباس کے شانے کاٹ دیے گئے۔ حسین نے جب عباس کی آواز سنی، عباس جب گھوڑے سے گرے تو حسین نے آواز سنی، عباس نے کہا آپ پر سلام ہو اے میرے آقا۔
عباس نے یہ نہیں کہا کہ آقا میری مدد کیجئے، یہ نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ عباس سمجھ رہے تھے کہ میرا آقا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، اب اس سے برابر کے بھائی کا لاشا نہیں اٹھے گا، آقا میں گر گیا۔ جیسے ہی عباس نے کہا آقا میں گر گیا، حسین نے اپنی کمر تھام کر کہا عباس میری کمر کی طاقت چلی گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ کمر کو تھامے ہوئے عباس کے لاشے پر پہنچے، عباس کا دم اکھڑ رہا تھا۔ حسین عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا کے لا چکے تھے، شانے لا کے لاشے کے قریب رکھا، عباس کا آخری دم تھا، عباس کا آخری دم تھا۔ سامنے علم گرا ہوا تھا جس کے لیے عباس نے شانے کٹائے، وہ مشق بھی چھنی ہوئی پڑی تھی، وہ علم بھی گرا ہوا تھا۔ حسین عباس کے لاشے پر آئے، عباس نے وصیتیں کی آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے، بچی سے شرمندہ ہوں، اور آقا میری قبر پر یہ لکھوانا کہ یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے، مجھے یہ لقب بہت پسند ہے، یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے۔ حسین نے کہا بھیا تم نے وصیتیں کر لی، ہماری بھی ایک خواہش ہے، ہماری خواہش پوری کرو گے؟ ہاں کراہ کر عباس نے کہا جی آقا حکم فرمائیے کیا خواہش ہے؟ حسین نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ پوری زندگی ہمارے کان ترس گئے کہ تم ہمیں ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو۔ ارے حسین کہیں اور عباس نہ مانے، عباس نے آہستہ سے دہن کھولا، صرف بھائی کہا، عباس کا دم نکل گیا، حسین عباس کے لاشے سے لپٹ گئے۔ اب چونکہ عباس کی وصیت تھی تو عباس کے لاشے کو فرات کے کنارے حسین نے چھوڑ دیا، یہ حسین کے لیے بڑی کڑی منزل تھی، نہیں تو سب کے لاشیں مقتل میں لا کے لٹا رہے تھے، لیکن بھائی کی وصیت پر عمل کیا۔ اب حسین کیسے بتائیں، سب کے لاشیں لے جا کے بتاتے تھے نا کہ یہ شہید ہو گیا، اب مجھے بتاؤ عباس کی شہادت کی خبر کیسے دے؟ حسین نے دیکھا سامنے عباس کا علم پڑا ہوا ہے، حسین نے وہی علم اٹھایا، یہ عباس کا علم نہیں تھا، یہ عباس کا جنازہ جا رہا تھا، یہ عباس کی میت جا رہی تھی، حسین کے ہاتھ میں عباس کا علم تھا۔ علم دوبارہ بلند ہوتا ہوا دیکھا، سکینہ کی نگاہ پڑی کہ چچا واپس آ رہے ہیں، سکینہ سمجھی کہ چچا پانی لے کر واپس آ رہے ہیں، سکینہ نے ننھے ننھے بچوں کو آواز دی، اے بچوں آ جاؤ میرا چچا آ رہا ہے، ماتم کرو ماتم، اے بچوں آ جاؤ میرا چچا واپس آ رہا ہے، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، دیکھو وہ علم آ رہا ہے۔ علم آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آ رہا تھا، بچی سمجھ رہی تھی کہ میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، علم داخل ہوا، علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا تو بنی ہاشم کی بچی ہے نا سکینہ، سمجھ گئی کہ چچا مارا گیا، میرا چچا مارا گیا، اب چچا واپس نہیں آئے گا۔ سکینہ نے ہاتھ سے کوزے پھینک کر علم سے لپٹ کر کہا چچا واپس آ جاؤ، چچا مجھے پیاس نہیں ہے، چچا سکینہ کے پاس واپس